السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، تقریباً آج ہمارے 80 ڈیز چیلنج کا تیسرا دن ہے. تو سٹارٹ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے جس طرح لیا تھا سٹارٹ میں نے پھر اسی طرح لیا. 5 ویڈیوز کریٹ کیا اور اسے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ٹائم کے ساتھ اپلوڈ کی. پھر جو بک میں نے آپ کو بتایا تھا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، جس کی تقریباً پر ڈے 25 پیجز ریڈ کرنے تھے، تو آج میں نے پھر سے اس کے 25 پیجز ریڈ کی. تقریباً اس کے 75 پیجز ہم نے 3 دن میں ریڈ کی. اس بک کو ہم نے 10 ڈیز میں ختم کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا، پچھلا جو روٹین تھا اسی طرح ہو گیا. لیکن آج کی ویڈیو اصل میں ای کامرس کے ریلیٹڈ ہے. بہت سے لوگ کویشچنس کر رہے ہیں، میسیجز مجھے آ رہے ہیں کہ ای کامرس کی ویڈیو بناؤ، ای کامرس اصل میں ہے کیا، یہ ہمیں سمجھاؤ. تو میں بیسک سے سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں کامرس کیا ہے اور ای کامرس کیا ہے. تو کامرس اصل میں خریدنا اور بیچنا ہے ود آؤٹ انٹرنیٹ، جس میں انٹرنیٹ کا انوالومنٹ نہ ہو، جو ہم روز کرتے ہیں. گھر کے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک سب چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. اب یہ بیسکلی ہم کرتے ہیں، ہم بیسکلی کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی چیز خرید کے گھر لے آتے ہیں. تو یہ اصل میں کامرس ہے. اب اگر اس کے درمیان انٹرنیٹ کا انوالومنٹ آ جاتا ہے، مطلب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایک چیز آرڈر کروا لیتے ہیں اور وہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اصل میں ای کامرس ہے. اب اس کے پیچھے کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح لوگ کرتے ہیں. تو اصل میں آپ کو بہت سے ایڈز آپ کے یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر آپ کی ویڈیوز کے درمیان ایڈز آتے ہوں گے. آپ لوگوں نے ایڈز دیکھے ہوں گے. تو اصل میں یہی ایڈز جو ہے یہ لوگوں نے سٹورز کریٹ کیے ہوتے ہیں اور ان سٹورز پہ ٹریفک لانے کے لیے یہی ایڈز رن کرتے ہیں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. اپنے پیسے لگا کے اپنے سٹور پر ٹریفک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لاتے ہیں. تو اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ ویسے ای کامرس کے تو بہت سے پلیٹ فارم ہیں، امیزون ہے، شاپیفائی ہے، ای بے ہے، ایٹسے ہے، ہمارے پاکستان میں دراز ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. اس کے مختلف ماڈلز بھی ہیں. تو اصل میں ماڈلز ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، پرائیویٹ لیبل ہو جاتا ہے، ہول سیل ہے، ڈراپ شپنگ ہے، اسی طرح آن لائن آربیٹراج ہے، اور بھی بہت سی اسی طرح کے ہمارے ساتھ ماڈلز ہیں ای کامرس کے. تو اصل میں ہم اپنے 80 ڈیز چیلنج میں ہمارا مین فوکس شاپیفائی پہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں بتایا جائے جس پہ ہم تھوڑے پیسے لگا کے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں. تو اصل میں اس 80 ڈیز چیلنج میں ہم شاپیفائی پہ فوکس کریں گے. شاپیفائی پہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، میرا سٹور بھی ہے trusthub.pk کے نام سے. اب شاپیفائی کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاپیفائی ہے کیا. شاپیفائی ایک پلیٹ فارمس ہے جس پہ لوگ جا کے سائن اپ کر لیتے ہیں اور اپنا ایک سٹور کریٹ کروا لیتے ہیں. وہ پروسیس میں آپ لوگوں کو خود سمجھا دوں گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لنکس بھی شیئر کر دوں گا جس میں یہ سب چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دی ہوں گی. میں یوٹیوب چینلز کی لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جس سے میں نے خود سیکھا ہے. آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں سے، پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اب اصل میں آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور لکھنا ہے شاپیفائی. آپ نے جب گوگل پہ لکھنا ہے تو وہاں پہ جب آپ سرچ کریں گے شاپیفائی تو ٹاپ پہ ایک ویب سائٹ آئے گی. اس ویب سائٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے. جب وہ ویب سائٹ آپ کلک کر لیں تو آپ کے سامنے 2 آپشنز آئیں گے. ایک آپشن سائن ان کا آئے گا اور دوسرا سائن اپ کا آپشن آئے گا. اب آپ نے سائن ان پہ کلک نہیں کرنا، آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے. جب آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس 2 آپشنز آئیں گی کہ آپ سٹور لوکل بنانا چاہتے ہیں، لوکل ہمارا پاکستانی سٹور ہو جائے گا، یا آپ سٹور انٹرنیشنل بنانا چاہتے ہیں. پہلے ہم لوکل پہ فوکس کریں گے کیونکہ اب لوکل میں اپنے آپ کو چیتا بنانا ہے اور پھر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے. تو پہلے ہم لوکل پہ فوکس کریں گے. اب لوکل پہ جب ہم فوکس کریں گے تو لوکل
آپ نے لوکل پہ کلک کرنا ہے۔ اب جب آپ لوکل پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آگے بہت سے آپشن آئیں گے، وہ آپ خود سمجھ جائیں گے جب آپ اس پلیٹ فارم پہ سائن اپ کروا لیں گے۔ شاپیفائی اصل میں آپ کو پہلی 3 دن کے لیے فری ٹرائل دے دیتا ہے، پھر اگلی 3 مہینوں کے لیے شاپیفائی آپ کو $1 چارج کرتا ہے، صرف پہلے 3 مہینے 3 منتھس آپ کو $1 چارج کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاپیفائی جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ آپ کو $25 چارج کرتا ہے، لیکن 3 مہینے بعد آپ کا اسٹور اس لیول پر پہنچ گیا ہوتا ہے کہ آپ $25 شاپیفائی کو دے سکیں، کیونکہ 3 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ان 3 مہینوں میں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب کی لنکس شیئر کر دوں گی، یوٹیوب چینلز کی، وہ آپ لوگ وہاں سے جا کے فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے واٹس ایپ کے جو آفیشیل گروپ ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے میں نے ایک لنک شیئر کیا ہے ابھی اپنے واٹس ایپ کے گروپ آفیشیل گروپ میں، تو جس نے بھی میرے واٹس ایپ کا آفیشیل گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو وہ آفیشیل گروپ جوائن کر لے، وہاں پہ میں لنکس روز شیئر کرتا رہوں گا، اور 1 گھنٹہ تقریباً 9:30 سے لے کر 10:30 تک میں خود اس گروپ میں آن لائن ہوتا ہوں اور وہ گروپ کھلا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس دوران کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو وہ میں آپ کو حل کر کے دے سکتا ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی شاپیفائی۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ایون آپ 50,000 سے سٹارٹ لے سکتے ہیں شاپیفائی پہ، اس سے بھی کم میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں ڈراپ شپنگ بھی ہے، اس میں وائٹ لیبل بھی ہے، اس میں پرائیویٹ لیبل بھی ہے۔ اب یہ پوری ریسرچ آپ کے پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ دن میں ملینز آپ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پروڈکٹ صحیح ہو، آپ کے پروڈکٹ ریسرچ صحیح ہو، کیونکہ مین چیز ہمارا ہے جو وہ ہے پروڈکٹ ریسرچ۔ اگر آپ کی پروڈکٹ ریسرچ اچھی ہو تو آپ ملینز آف سیلز دنوں میں جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کی پروڈکٹ ریسرچ اچھی نہ ہو تو وہ آپ کا پھر خود کا مسئلہ ہے۔ تو اب ہم بیسکلی اگر لے لیں تو بیسکلی آپ 50,000 میں آج کے دور میں کوئی اسٹور یا کوئی فزیکل شاپ آپ اوپن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہوں گی جس سے آپ کو زیادہ پروفٹ جنریٹ نہیں ہوگا۔ تو اصل میں شاپیفائی جو ہے یہ کنسیپٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ شاپیفائی آپ سے $1 کیوں چارج کرتا ہے، پھر 25 اور $29 کیوں چارج کرتے ہیں 3 مہینے بعد۔ تو اصل میں جب آپ بیسکلی ایک اسٹور کھولتے ہیں، ایک شاپ کھولتے ہیں، تو پہلے تو آپ کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ اب ایڈوانس کے بعد آپ نے پھر اس شاپ کی رینٹ بھی دینا پڑتا ہے اس شاپ کی، تو رینٹ بھی اتنا اس شاپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس فوراً جنریٹ نہیں کر سکتا، لیکن شاپیفائی ادھر آپ کو پہلی 3 مہینے $1 چارج کرے گا، اور ان 3 مہینوں میں آپ اپنے اسٹور کو اتنا گرو کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو یہ تھا ای کامرس کے ریلیٹڈ، یہ ویڈیو ای کامرس کے ریلیٹڈ ہے، اور اصل میں جو ہمارا فوکس ہے وہ شاپیفائی پہ ہے۔ پریکٹیکلی میں خود ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے لیے، لیکن کچھ ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا، اور کچھ ویڈیوز میں اپنے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، لیکن زیادہ ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوگی ان چیزوں کے ریلیٹڈ۔ واٹس ایپ جو میرا آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے اس کو لازمی جوائن کرنا ہے، جہاں پہ میں روز لنکس شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کو انگلش کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنز ہوں گے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ادھر ویڈیوز بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ پھر ای کامرس کے ریلیٹڈ تو میں روز کرتا رہوں گا، لنکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، آپ لوگ وہاں سے جا کے فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو یہ ویڈیو تھی یہ ای کامرس کے ریلیٹڈ تھی۔ ای کامرس میں ہم فوکس کریں گے شاپیفائی پہ، ہم شاپیفائی کو ٹارگٹ کریں گے۔ ای کامرس اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹور بنا لیا اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ ای کامرس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے، پھر اس پروڈکٹ کے لیے آپ نے ایڈز رن کرنے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، پھر آپ نے ان ایڈز کے ذریعے اپنے اسٹورز پر ٹریفک لانا ہے۔ اب آپ کے پاس آرڈرز آ گئے، اب آپ نے یہ آرڈرز اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ اچھی طریقے سے کر لیں تو اصل میں ای کامرس یہی چیز ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو ای کامرس کے ریلیٹڈ۔ اب ادھر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا شاپیفائی کے ریلیٹڈ، کہ شاپیفائی پہ آپ اصل میں کام کس طرح کریں گے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے،
پہلی 3 دن آپ کو پری ٹرائل دیا جائے گا، پھر آپ سے 3 مہینے تک $1 چارج کیا جائے گا. آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کنیکٹ کرنا ہے. پھر جب 3 مہینے کے بعد آپ ایک لیول پر پہنچ گئے ہوں گے، پھر 3 مہینے کے بعد آپ نے $25 یا $29 شاپیفائی کو دینے ہیں. وہ $25 یا $29 3 مہینے بعد چارج کرتا ہے. اب آپ نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے. نمبر 1 اسٹیپ نمبر 1 آپ نے اسٹور کریٹ کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 2 آپ نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے، اس پروڈکٹ کو آپ نے لیس کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 3 آپ نے پکسلس کو اٹیچ کرنا ہے. ہم ایڈز رن کرتے ہیں اپنے شاپیفائی کے اسٹور کے لیے، وہ ہم فیس بک اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر رن کرتے ہیں. اب جب آپ یہ ایڈز رن کریں گے، ایڈز ہم کس طرح رن کریں گے؟ آپ نے جو پروڈکٹ چوز کیا ہے اس کی آپ نے ایک اچھی سی ویڈیو بنانی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طریقے سے ایڈٹ کرنا ہے تاکہ وہ آڈینس کو کیچ کر لے اور وہ مجبور ہو جائے اور آپ کے پروڈکٹس آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کرے اور آپ سے وہ پروڈکٹ آرڈر کروا لے. تو آپ نے اس طرح کے ایڈز رن کرنے ہیں. اب جب آپ کو آرڈرز آ جائے تو ڈراپ شپنگ پلیٹ فارم میں اصل میں جب آپ اسٹور اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ڈراپ شپنگ بھی آئے گا اور آپ کے پاس مختلف آپشنز آئیں گے. آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ وائٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈراپ شپنگ کے لیے اسٹور بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ڈراپ شپنگ میں اصل میں تھرڈ پارٹی ہمارا سب کچھ کرتی ہے. ہمیں جب آرڈرز ریسیو ہو جاتے ہیں تو وہ آرڈرز ہم مختلف پلیٹ فارم سے جیسے کہ HHC ہے، HR ڈراپ شپنگ ہے، اس کے علاوہ 2-3-4 اور بھی ہے پاکستان میں، تو ہم ان کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں اور وہ ہمارے پروڈکٹس کسٹمر کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں. اصل میں پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا، پروڈکٹ ان پلیٹ فارمس کے پاس ہوتا ہے جن کو ہم آرڈرز ڈیلیور کروا دیتے ہیں، پھر وہ آرڈرز کسٹمر کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں. اب جب وہ کسٹمر سے پیمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ جو پروڈکٹ انہوں نے جتنے کا لسٹ کیا ہوتا ہے اپنے ویب سائٹ پہ وہ پیسے خود رکھ لیتے ہیں اور آپ کا جو پروفٹ بنتا ہے، فرض کریں اگر HHC ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، انہوں نے ایک پروڈکٹ $1000 میں لسٹ کیا ہے اور آپ وہ پروڈکٹ لے کے اپنے اسٹور پہ 2000 کا کروا لیتے ہو، 2000 کا لسٹ کروا لیتے ہو، تو HHC اپنا $1000 اور پلس $200 جو ہم کوریئر کمپنی کو دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس لیپرڈس ہو گیا، TCS ہو گیا اور بھی بہت سے ہیں، ان $200 ہم ان پلیٹ فارمس کو دے دیتے ہیں جو ڈیلیوری چارجز ہے. باقی $800 آپ کا ایک پورا آپ کی جتنے بھی آرڈرز ریسیو ہو گئے ہوں گے اور وہ ڈیلیور ہو جائیں گے تو آپ کا جتنے بھی پیسے بنیں گے وہ آپ کو وہ ڈیلیور کروا دیں گے اور آپ سے وہ اپنے پیسے اپنے پروڈکٹ سے نکال لیں گے. تو یہی ڈراپ شپنگ کا پروسیس ہے. لیکن آپ کو میک شور کرنا ہوگا کہ آپ نے جو وینڈر سلیکٹ کیا ہو وہ اس وینڈر کے پاس آپ کا پروڈکٹ موجود ہو. یہ پورا پروسیس میں جو آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گا، اس لنک میں یہ پورا پروسیس ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی ایکسپلین کیا ہوگا. تو وائٹ لیبل میں اور پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنے ساتھ انوینٹری رکھتے ہو اور جب آپ کو پھر آرڈر ریسیو ہو جاتے ہیں تو آپ خود اس انوینٹری کو پیک کر کے شپ کروا لیتے ہو. تو یہی وائٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل میں ہوتا ہے اور ڈراپ شپنگ میں تھرڈ پارٹی ہمارا سب کچھ ڈیلیور کروا دیتی ہے. تو یہ ویڈیو اصل میں آج کی ہماری ای کامرس کے ریلیٹڈ تھی. باقی ہماری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی اس میں بہت سی اور چیزیں بھی ہم شامل کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.